کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک تابوت بنا رکھا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ پہلے دور میں بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ کام ایسے کرتے تھے، جیسے کئیوں کے بارے میں آتا ہے گھر میں قبر کھود رکھی تھی، اپنا کفن لے کے رکھتے تھے، کفن کو دیکھتے رہتے تھے، اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ بادشاہ اس نے اپنے لیے تابوت بنا رکھا تھا تاکہ موت کو یاد کرتا رہے۔ ایک بار اس نے جب آئینہ دیکھا اس کو اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ تابوت اٹھا دیا جائے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے جو موت کا قاصد ہے، لہٰذا اب میں اسی ایک بال کو دیکھ دیکھ کر موت کو یاد کرتا رہوں گا۔ ہمارے یہاں سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، موت پھر بھی یاد نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن ابو نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے اور دن رات مسجد ہی میں رہتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے مال بھی بہت عطا فرمایا ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ مسجد کے ہو کے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابو نور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بڑا تجسس ہوا۔ میں نے اس بوڑھے میاں کے احوال دیکھنا شروع کیے۔ چنانچہ میں نے دیکھا جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ مسجد سے نکلے، جنت البقیع میں تشریف لائے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے دعا مانگی۔ دوران دعا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی، اے اللہ تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا، اللہم انکا ارسلت الی ولم تعذن لی فإن كنت قد ردیتنی فاذن لی وإن لم ترضنی فوقفنی لما یرضیک۔ اے اللہ تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اے مالک کریم، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر نہیں راضی تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب وہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، اس بوڑھے میاں نے اس کا دودھ پیا، پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اسے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابو نور فرماتے ہیں، چند راتیں میں انہیں دیکھتا رہا، ان کا روزانہ یہی معمول تھا۔ آخر ایک دن میں بوڑھے میاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں چھپ کر آپ کو چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ قاصد کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا؟ ان بوڑھے میاں نے فرمایا کہ وہ جو قاصد جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھ لیا، بس میں جان گیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس موت کا پیغام آ گیا۔ ہم میں سے بہت ساروں کے بال سفید ہو گئے ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، اکثر نمازی وہی ہوتے ہیں سفید بالوں والے، جوان تو کم ہی ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو جوانی میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ جو جوانی میں بھی مسجد میں آ رہا ہے تو وہ سمجھے اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے ایسے بندے کو جنت عطا فرمانی ہے کہ جوانی میں مسجد میں آ رہا ہے، جوانی میں بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ورنہ عموماً جوان نکا تو کئی ہوتے ہیں، باقی سارے بزرگ ہی ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر نمازوں میں آپ نوٹ کر لیں بزرگ ہوتے ہیں، اور بزرگوں میں بھی بہت کم ہے، ابھی تو بہت سارے بوڑھے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو اس عمر میں بھی بال سفید ہو گئے ہیں اور ایک نماز نہیں پڑھا، سارا دن گپوں میں، غیبتوں میں، گناہوں میں، سیاستوں میں، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ میرے لیے شاید جہنم لکھ دی گئی ہے، اس لیے اللہ پاک مجھے توفیق نہیں عطا فرما مسجد میں آنے کی۔ جو بزرگ بھی آتے ہیں مسجد میں وہ خوش نصیب ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جو جوان آتے ہیں وہ زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ جوانی میں عبادت کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ پاک اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے جو جوانی میں بھی عبادت کرتا ہے۔
بہت ساروں کے بال ہم میں سے سفید ہیں، اللہ کرے ہم بھی عبرت حاصل کر لیں، موت کے ان قاصدوں کی طرف توجہ کریں، اور خالی سفید بال نہیں، اور بہت سارے پیغام آ چکے ہیں موت کے قاصد اور ہی بہت سارے آ چکے ہیں، اور ہم موت کے بعد والی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار موت کا قاصد ہے، اور بخار زمین پر اللہ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو اس میں قید کر دیتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو تم آنے سے پہلے بھیج دو کہ میں آنے والا ہوں، تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں، موت کی تیاری کر دیں کہ اب ملک الموت آنے والے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی قسم میرے پاس بہت سارے قاصد ہیں جو میں پہلے بھیجتا ہوں، مثلا بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا، جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے تیرے پاس مختلف قاصد نہیں بھیجے؟ اب آخری قاصد میں ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ معلوم ہوا بخار اور مختلف بیماریاں بھی موت کے قاصد ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوا ہو، بخار، سر درد وغیرہ تو معمولی بیماریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کوئی جگر کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کو گردوں کے مسائل ہیں۔ کیا ہم ان بیماریوں سے عبرت لیتے ہیں؟ شاید نہیں لیتے۔ بخار ہو یا کوئی بھی مرض لگ جائے تو چاہیے تو یہ کہ ہم عبرت لیں، موت کو یاد کریں، اس بیماری کو زندگی کی آخری بیماری سمجھ کر گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں اور نیکیوں میں لگ جائیں۔ مگر ہمارا حال الٹا ہے، کتنے لوگ ہیں جو معمولی سر درد یا بخار وغیرہ کی وجہ سے جماعت سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے نادان ہوں گے جو بیماری کا بہانہ بنا کر نمازیں ہی نہیں پڑھتے، میں بیمار ہوں، سر درد ہے، بخار ہو گیا ہے، آج طبیعت سیٹ نہیں ہے اس لیے نماز چھوڑ دی۔ کیوں مسجد نہیں آئے؟ طبیعت سیٹ نہیں تھی۔ باقی طبیعت سیٹ نہیں ہے تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، موت کا قاصد آ گیا۔ بیماری تو موت کا قاصد ہے، یہ آئی تھی تاکہ ہم غفلت سے جاگ جائیں، مگر مزید غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس لیے نہیں پڑھی کہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت، جبکہ منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، اب نہ اسے یہ پتہ باندھا کیوں، نہ اسے یہ پتہ کھولا کیوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اس شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ مومن کو شفا بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے، جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ میں فلاں وجہ سے بیمار ہوا ہوں، سردی لگ گئی تھی اس لیے ہوا ہوں، یہ میں نے یہ کر دیا تھا، فلاں چیز کھا لی تھی اس وجہ سے، موسم تبدیل ہو رہا ہے اس وجہ سے بیمار ہوا ہوں، آج کل ہوا ایسی چل گئی ہے، وائرل بیماری چل رہی ہے، وہ ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ موت کا پیغام ہے، یہ بیماری تو موت کا قاصد ہے اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملا وغیرہ وغیرہ، وہ اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے
رب قادر و قیوم پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے، نہ اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے۔ بیماری آئی تو بھی وجہ کوئی اور تلاش کرتا ہے، نہیں اس وجہ سے آئی۔ بیماری گئی تو بھی کہتا ہے اس وجہ سے میری ٹھیک ہوئی، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ نے شفا دی، اس بیماری میں اللہ پاک شفا نہ ڈالتا تو کہاں میری بیماری ٹھیک ہوتی۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اصل جو بیماری ہے وہ گناہوں کی بیماری ہے، جو سب سے خطرناک بیماری ہے، ایمان لیوا بیماری ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور ہمارے دیگر مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے، ہماری تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔